Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. کیا فیصلہ کیا ہے تم نے پھر آرزو خان؟ آقا جی روکھے لہجے میں بولے۔ وہ سب اس وقت ہال میں موجود تھے۔ آرزو لب پیچھے وہاں کھڑی تھی جبکہ باقی سب صوفوں پر ٹکے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور باقی سب جج جو اسے کوئی سزا سنانے والے ہوں۔ آرزو خان نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی ہاتھ جوڑے زمین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آرزو کے گال پر اب بھی نشان تھا۔ آفس سے آتے ہی وہ روم میں بند ہو کر خوب روئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس مرتبہ اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آرزو بولو، آقا جی کچھ پوچھ رہے ہیں۔ رخسار بیگم نے التجائیہ انداز میں بیٹی کو دیکھا۔ وہ ہیزل سرخ آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک گہرا سانس لیا۔ نہیں، مجھے دانیال سفیر خان منظور نہیں، وہ سر اٹھا کر بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اس کے خود سر انداز کو دیکھا۔ وہ جبڑے بیچ گیا۔ وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے آرزو؟ آقا جی ضبط سے بولے۔ رخسار بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ سب لوگ پن ڈراپ سائلنٹ کی طرح وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ جی ہاں آقا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت۔ بس خاموش ہو جاؤ لڑکی۔ آقا جی نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے خاموش کروا دیا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آقا جی غصے سے کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی فیصلہ کیا ہے تو ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں۔ عائشہ اور معراج کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہم دانیال اور ماہا کا نکاح کریں گے، اور اسی دن تم سفیان لیزے کا شوہر کے پاس امریکہ چلی جاؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آقا جی کرہت لہجے میں بولے۔ ان کی بات سنتے جہاں باقی سب دنگ تھے وہیں ماہا کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ میرے کسی فیصلے سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھی آرزو کے ساتھ یہاں سے جا سکتا ہے۔ آقا جی نے بیک وقت لب پیچھے دانیال اور ششتر چہرہ لیے ماہا کو دیکھتے کہا۔ 2 پل وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ آرزو نے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا اور دانیال سفیر خان نے نفرت سے آرزو کو۔ ماہا لب پیچھے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اب کیا کرتی؟ وہ کس طرح سب کو بتاتی؟ اس کا نکاح تو پہلے سے ہو چکا تھا۔ ایسے میں نکاح پر نکاح اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی، ورنہ آج خان مینشن میں ماہا کی چیخیں گونجتی تھیں۔ رفتہ رفتہ آرزو کو وہیں چھوڑے سب وہاں سے چلے گئے، حتیٰ کہ رخسار بیگم بھی اب وہاں دانیال سفیر خان اور آرزو خان بھی بچے تھے۔ تم جیسی کم عقل لڑکیوں کے حصے میں خسارے ہی آتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے آرزو کی پشت کو دیکھتے بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر میرا فائدہ آپ ہیں دانیال سفیر خان تو یقین مانیے مجھے خسارہ قبول ہے۔ وہ کس قدر ضبط سے بولی تھی۔ اپنے ضبط پر تو آج آرزو خان خود بھی حیران تھی۔ آقا جی کے فیصلے کو اب وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر وہ دانیال خان سے شادی کرتی تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتی ہی رہتی۔ دانیال آنکھوں میں غصہ بھرے وہاں سے لمبے لمبے ڈنگ پڑتا باہر نکل گیا، جبکہ آرزو خان اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ الیگزینڈر ایک بری خبر ہے، قاسم پھر سے دروازے کے اس پار سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہنکار بھرتے آگے بولنے کی اجازت دی تھی۔ ہمارے 4 آدمی پکڑے گئے ہیں اور انہیں کہاں پر رکھا ہے اس کا پتہ اس کمشنر کے پاس ہے۔ قاسم پریشانی سے بولا۔ الیگزینڈر طنزیہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، اس نے گویا بات ختم کی تھی۔ اب سگار لبوں میں دبائے اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ بٹر فلائی۔ ٹھنڈی آہ بھرتے دھوئیں کے ساتھ اس نے وہ نام پکارا تھا۔ فون اٹھاتے اس نے ماہا کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگایا۔ دوسری جانب ماہا گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ فون پر ہوتی بیل کو اگنور کر گئی۔ جب مسلسل بیل ہوتی رہی، ماہا نے فون اٹھا کر دیکھا۔ ایک دم اسے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ بٹر فلائی کہاں تھی تم؟ وہ سرد آواز میں بولا تو ماہا نے سسکی کا گلا گھونٹا۔ سو رہی تھی، وہ ڈکتے لہجے میں بولی۔
ماہا نے ذہن کے پردوں میں اس کے عکس کو یاد کیا۔ اچانک ہی وہ ہیزل گرین آنکھیں ماہا کو اپنے ذہن پر سوار ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سر جھٹک گئی۔ تم رو رہی تھی بٹر فلائی، کیوں؟ وہ سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتے گویا ہوا۔ ماہا کا سانس اٹک گیا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ ڈونٹ وری، کوئی کیمرہ فٹ نہیں کیا میں نے۔ بٹر فلائی، مجھ پر تھوڑا یقین کرو، میں تو ابھی تمہارے گھر آیا ہی نہیں ہوں۔ الیگزینڈر لب دبائے بولا اور پھر سگار نیچے پھینک دی۔ ماہا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فون کیوں کیا ہے؟ ماہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ بے شک وہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس کی سرد سی آواز ہی ماہا کو جکڑنے کو کافی تھی۔ بٹر فلائی، مجھے ایک کام تھا تم سے، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ بالکل رازدانہ انداز تھا اس کا۔ ماہا چونکی۔ کیا؟ ماہا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ دوسری جانب وہ اٹھ کر اب چہل قدمی کرنے لگا تھا۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، یاد آ رہی ہے تمہاری۔ تمہارے گھر کے باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھو اور میرے پاس آ جاؤ۔ وہ عام سے لہجے میں بولتا ماہا کی سانس اٹکا گیا۔ ماہا نے حیرت سے متحیر ہوتی آنکھوں سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ نہیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تحفہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ وہ طنزیہ وحشت بھری مسکراہٹ لیے بولا۔ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ نہیں پلیز، میں آ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ گڈ مائی لٹل بٹر فلائی، وہ شفقیت سے بولتا فون رکھ گیا۔ ماہا فون بیڈ پر پھینکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنکھیں رگڑتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ وہ آہستگی سے باہر نکلی تھی اور پھر ایک پلر کی اونٹ میں چھپ گئی۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ گارڈز ہیں، میں نہیں آ سکتی۔ ماہا فون اٹھاتے اسے کال کرتے بولی۔ ماہا نے شدت سے شکر ادا کیا تھا کہ شکر اب وہ نہیں جا سکے گی۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1۔ خلاص، اب آ جاؤ، وہ پرسراریت لیے بولا۔ ماہا نے فون رکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ وہاں سارے گارڈ زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ وہ آہستگی سے خوف سے لرزتے قدموں سے باہر نکلی جہاں ہنری گاڑی کا دروازہ کھولے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ماہا سہمتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہنری گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرتا، اب گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ ماہا سیٹ پر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک گھر کے آگے رکی۔ ماہا نے اتر کر دیکھا، یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں وہ آئی تھی، یہ کوئی اور ہی گھر تھا۔ ماہا تھوک نگلتی اندر داخل ہوئی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ماہا گرتے پڑتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کیونکہ الیگزینڈر نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ الیگزینڈر کی بازوؤں میں تھی جب اس نے ماہا کو اپنی جانب کھینچا اور اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ خوف سے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو بٹر فلائی؟ اور ہاں، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ لپیٹتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بولا۔ ماہا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس قدر اندھیرے میں، لیکن اس کی تپش بھری سانسیں ماہا کے چہرے پر پڑتی اسے دہکا رہی تھیں۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے بٹر فلائی، کیا پتہ میں ادھر ہی تمہاری جان لے لوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹ ماہا کی گال سے مس ہوئے تھے۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماہا آنکھیں جھپکاتے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے اس کی بازو پر گرفت سخت کی۔ بہت سوال پوچھتی ہو تم، آہستگی سے اس کے لبوں سے چھوتے وہ مدھم سرد گمبھیر آواز میں بولا۔ ماہا لرز کر رہ گئی اور دوسرے ہی پل الیگزینڈر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس سے الگ ہوتا اسے جھٹکا دے گیا۔ ماہا کے لبوں سے دل ہراش چیخ نکلی تھی کیونکہ وہ نیچے گرنے والی تھی۔ الیگزینڈر نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہوا میں ہی رک گئی۔ ڈرو مت، اتنی آسانی سے تمہیں ضائع نہیں کروں گا۔ وہ واپس سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ ماہا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ الیگزینڈر نے لائٹر نکالتے اسے جلایا۔ اس کے لائٹر سے ایک دھن نکلنا شروع ہوئی تھی۔
وہ میوزیکل لائٹر تھا۔ ہلکی زرد روشنی میں ماہا اس کی سرد ہیزل گرین آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ماہا کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ جب الیگزینڈر نے آگے بڑھتے اس کی گال پر نرمی سے بوسہ دیا، ماہا آہستگی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ اس کی گال کو لبوں سے مس کرتے وہ شفقت بھرے لہجے میں بولتا ماہا کو سہما گیا تھا۔ ماہا زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ گھر جانا ہے مجھے، ماہا خوف سے بولی۔ الیگزینڈر نے پیچھے ہو کر اسے دیکھا، لائٹر اپنے اور اس کے درمیان کیا۔ اب ان دونوں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ ماہا اس کی آنکھوں میں اترتی شفقت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جب الیگزینڈر نے اسے سختی سے بازو سے پکڑا اور اسے دیوار میں پٹک دیا۔ ماہا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم وہ زرد روشنی بھی دھندلا گئی۔ وہ ہاتھ الیگزینڈر کی جانب بڑھاتے نیچے گرتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں آہری پڑنے والی آواز اس میوزیکل لائٹر سے نکلنے والی دھن کی تھی، اور پھر وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کے سر سے خون کی ایک لکیر پھوٹی تھی، جبکہ الیگزینڈر ماہا کے وجود کو ایک نظر دیکھتے لائٹر بند کرتے پاکٹ میں ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماہا کا وجود زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ کمشنر، میرے آدمی کب چھوڑ رہے ہو؟ الیگزینڈر سگار لبوں میں دبائے بولا۔ دوسری جانب کمشنر جمشید خان نے شعلہ بار نظروں سے فون کو گھورا اور آفیسر کو فون ٹیپ کرنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پکڑنے کے لیے بچوں کی طرح فون ٹیپ مت کرنا، ورنہ تمہاری ایک عدد خوبصورت بیٹی بھی ہے نا۔ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے پرسکون لہجے میں بولتے جمشید خان کو چونکا گیا تھا۔ ماہا؟ ان کے لبوں سے بے ساختہ ماہا کا نام نکلا تو وہ مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں ہاں وہی، میں نے دیکھا اسے، بہت خوبصورت ہے وہ، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے لڑکیوں کا بے حد شوق ہے۔ ابھی بھی وہ میرے قبضے میں ہے۔ آدھے گھنٹے میں میرے آدمیوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری بیٹی جنت نصیب کر دی جائے گی۔ الیگزینڈر سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، وہ گرائے تھے۔ ٹھیک ہے، گھر پتہ کروا لو، وہ بھی سکون دینے والے لہجے میں بولا۔ جمشید صاحب نے فوراً گھر فون کیا تھا۔ صفیہ ماہا کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے بولے، اور پھر ان کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ دانیال، تم لوگ بے ہوش سو رہے تھے، گارڈ کہاں ہیں؟ وہ بھڑک گئے تھے کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھے، جبکہ باقی گھر والے صبح جب اٹھے تو گارڈ بے ہوش تھے، اور پھر ادھر جمشید خان کی کال نے سب کو فکر میں مبتلا کر دیا۔ چھوٹے بابا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ آپ پوری بات بتائیے، وہ غصے میں جبڑے بیچے بولا۔ دانیال کا خون کھول رہا تھا۔ جمشید صاحب کے کیسز کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ اس کا کام نہیں تھا، لیکن اب یہ سب جس نے بھی کیا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ دانیال کا، کیونکہ اس نے اس گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھائی تھی۔ کمشنر تسلی کر لی۔ تو یہ بھی سن لو، تمہاری بیٹی بے ہوش زخمی حالت میں پڑی ہے، نہ جانے کب تک زندہ رہے۔ جلدی کرو، جیسے ہی میرے آدمی مجھ تک پہنچیں گے تمہاری بیٹی کا پتہ تم تک پہنچ جائے گا۔ الیگزینڈر لب پیچے بولا، ورنہ صفیہ خان کا نام سنتے اس کے اندر شعلے اٹھے تھے، جبکہ دانیال فون سے اس کی آواز سنتے مٹھیاں بیچ گیا۔ دانیال، ہوش میں رہو، گھر پر رہنا، میں ماہا کو لے کر آتا ہوں، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ جمشید صاحب سختی سے بولتے فون رکھ گئے، اور اب الیگزینڈر کے دیے گئے وقت پر انہیں اس آدمی کو چھوڑنا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس میں گھسیٹ نہیں سکتے تھے۔ تم بچو گے نہیں الیگزینڈر، جمشید صاحب غصے سے پھنکارے تھے۔ بیسٹ آف لک کمشنر، وہ استہزائیہ ہنستے فون رکھ گیا۔ کمشنر جمشید خان نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔